العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ کرام، منصوبات کا سبق چل رہا ہے. گزشتہ کل ہم نے مفعول فی کا سبق پڑھا تھا. اب مفعول لہو دیکھیے عبارت. فصل المفعول له هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينصب بتقدير اللام نحو ضربته تاديبا أي للتاديب وقعدت عن الحرب جبنا أي للجبن. وعند الزجاج هو مصدر تقديره أدبته تاديبا وجبنت جبنا. فصل، یہ فصل ہے. المفعول له مفعول له هو اسم ما، وہ اسم ہے ما لأجلہ جس کی وجہ سے یقع الفعل فعل واقع ہوا ہو المذکور قبلہ جو اس سے پہلے مذکور ہو. تعریف کریں گے ہوا اسم ما لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ کی. مفعول له وہ اسم ہے جس کی وجہ سے وہ فعل واقع ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو. مفعول لہ اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ فعل واقع ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو. وَيُنصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ اور لام کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے. نحو جیسے ضربتہ تادیبا میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، اے للتادیب ادب سکھلانے کے لیے. وقعدت عن الحرب جبنا اور میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی وجہ سے، اے للجبن بزدلی کی وجہ سے. وعند الزجاج اور زجاج یہ ایک نحوی ہے، ان کا نام ہے. امام زجاج کے نزدیک وہ مصدر ہے. تقدیرہ اس کی تقدیر ادبتہ تادیبا وجبنت جبنا ہے. ادبتہ تادیبا اور جبنت جبنا ہے. پہلے تعریف سمجھ لیتے ہیں پھر یہ سمجھیں گے. دیکھیں مفعول لہ اس کے بھی لغوی معنی پر اگر غور کریں تو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہو. ہوا اسم وہ اسم ہے، اس چیز کا نام ہے. وہ اسم ما اس چیز کا نام ہے لأجلی جس کی وجہ سے وہ فعل مذکور ہوا ہو جو اس سے پہلے واقع ہوا ہو. یعنی جیسے مثال کے طور پر ضربتہ تادیبا تو یہ تادیبا مفعول لہ ہے. وہ اسم ما یہ اس چیز کا نام ہے تو یہ جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہو، جس کی وجہ سے اس تو تادیب کی وجہ سے یہ ضرب مارنے کا فعل واقع ہوا. تو کون سا فعل واقع ہوا ہو جو اس سے پہلے ہو، تو یہ فعل ضربتو کا فعل واقع ہوا ہے. تو مفعول لہ اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ فعل جو اس سے پہلے ہے وہ واقع ہوا ہو. تو مفعول لہ کے لیے ہی فعل واقع ہوتا ہے. یعنی جو مفعول لہ بنتا ہے تو مفعول لہ سے پہلے والا جو فعل ہے وہ مفعول لہ کی وجہ سے واقع ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ضربتہ تادیبا میں نے اس کو مارا. کیوں مارا؟ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ ادب سکھلانے کے لیے. میں جنگ سے بیٹھ گیا. کیوں بیٹھ گیا؟ علت کے پائے جانے کی وجہ سے. تو یہ اس کی تعریف ہوئی. مفعول لہ اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہو. اب یہاں دو چیزیں آپ یاد رکھیں گے. نمبر ایک تو یہاں ایک تو یہ کہ فعل کا جو مفعول لہ بن رہا ہے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یا پھر دوسری چیز یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے سبب سے یعنی اس چیز کے پائے جانے کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہو. یعنی مفعول لہ کو حاصل کرنے کے لیے فعل واقع ہوا ہو، یا وہ چیز
پائے جانے کی سبب سے فعل واقع ہوا ہو. جیسے صاحب کتاب نے جو تعریف بیان فرمائی ہے اور جو 2 مثالیں دی ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ضربتہ تعدیبا، میں نے اس کو مارا. کیوں مارا؟ ادب سکھلانے کے لیے، تاکہ ادب حاصل ہو جائے. ایک چیز. قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھ گیا. کیوں بیٹھ گیا؟ بزدلی پائے جانے کی وجہ سے. تو نمبر 1 یہ یاد رکھنا ہے کہ مفعول لہو کی تحصیل ہو، اور نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ مفعول لہو پہلے سے ہی پایا گیا تو اس کی وجہ سے وہ فعل واقع ہوا ہو. جیسے یہاں بیٹھنے کا فعل کیوں واقع ہوا؟ اس لیے کہ بزدلی پائی گئی. تو یہ جبنن پہلے سے موجود تھی. اسی کو حاشیے میں بھی بڑے اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے، یعنی لقصد تحصیلہ او بسبب وجودہ، یعنی اس کو حاصل کرنے کے ارادے سے یا اس کے پائے جانے کے سبب سے. فالاول مثال للاول، پہلے کی مثال ہے اور دوسرے کی مثال ہے، جو یہاں پر ہم نے 2 مثالیں پڑھی ہیں، ضربتہ تعدیبا اور قعدت عن الحرب جبنا. تو یہاں ضربتو فعل کو لانے کا مقصد تعدیب ہے، یعنی ادب سکھلانا. ادب سکھلانے کے ارادے سے ضرب فعل واقع ہوا ہے، اور یہاں جبنن مفعول لہو پائے جانے کی وجہ سے قعد یعنی قعود بیٹھنے کا فعل واقع ہوا ہے. یہ تو ایک چیز ہو گئی. اب آپ ایک بات اور یہ یاد رکھیں، جو مفعول لہو کے لیے چند شرائط ہیں، آسان سی شرائط ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کتاب میں، وَاسْمُ مَا لِأَجْلِهِ يَقَعُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ. تو مفعول لہو کی یہ تعریف ہوئی اور اس کے لیے چند شرائط ہے. وہ شرائط کیا کیا ہے؟ تو آپ مثال پر غور کریں اور مثال کو دیکھ کر، مثال کو سمجھ کر وہ شرائط آپ خود یہاں سے نکال سکتے ہیں، اور صاحب کتاب نے جو تعریف پیش کی اس تعریف سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے ضربتہ تعدیبا، تو نمبر 1 مفعول لہو مصدر ہو. نمبر 1 مفعول لہو مصدر ہو. جیسے ضربتہ تعدیبا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعدیبا مصدر ہے. نمبر 2 اس مفعول لہو کا اور ضربہ، جو ضربہ فعل ہے، تو فعل اور مصدر دونوں کا فاعل ایک ہو. فعل اور مصدر دونوں کا فاعل ایک ہو. جیسے ضربتہ تعدیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھلانے کے لیے. تو ادب سکھانے والا بھی ضربہ ہے اور مارنے والا بھی ضربہ ہے. اسی طرح قعدت عن الحرب جبنا میں دیکھیے کہ میں بیٹھ گیا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے. تو قعد بیٹھنے والا بھی وہی ہے اور بزدلی بھی اسی کی ہے. تو نمبر 1 مفعول لہو مصدر ہو. نمبر 2 مفعول لہو کا یعنی اس مصدر کا اور اس فعل کا جو اس سے پہلے واقع ہوا ہو، دونوں کا فاعل ایک ہو. نمبر 3 دونوں کا زمانہ، یعنی فعل کا اور مصدر کا زمانہ ایک ہو یا قریب قریب ہو. دونوں کا زمانہ ایک ہو یا قریب قریب ہو. یعنی میں نے اس کو مارا ادب سکھلانے کے لیے، تو جب مارا جب ہی ادب سکھلانا مقصود ہے اسی وقت. یا بزدلی پائی گئی، تو جیسے قعدت عن الحرب جبنا، میں بیٹھ گیا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے. تو جب بزدلی پائی گئی جب ہی بیٹھا، یا پہلے بزدلی پائی گئی اور پھر بیٹھ گئے. تو بیٹھنے سے مراد یہاں جنگ سے پیچھے ہٹ جانا. تو قعدت عن الحرب جبنا دونوں کا زمانہ یعنی مصدر کا اور بیٹھنے کا زمانہ ایک ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مفعول لہو کا اس فعل کی جو اس سے پہلے مذکور ہے اس فعل کی علت بننا صحیح ہو، وجہ بننا صحیح ہو، لما فعلت کا جواب بننا صحیح ہو. جیسے ضربتہ تعدیبا، میں نے اس کو مارا. تو سوال پیدا ہوگا کیوں مارا؟ مارنے کی علت اور وجہ کیا ہے؟ جواب تعدیبا.
قعدت عن الحرب جبنن، میں جنگ سے بیٹھ گیا. کیوں بیٹھ گیا؟ کیا علت ہے، کیا وجہ ہے؟ جبنن، بزدلی کی وجہ سے بیٹھ گیا. تو یہ 4 شرائط ہے، اور ان چاروں شرطوں کے ساتھ ایک شرط اور ہے، وَيُنصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ، مفعول لَهُ منصوب ہوتا ہے لام حرف جر کی تقدیر کے ساتھ، لام حرف جر کو مقدر ماننے کے ساتھ. تو وَيُنصَبُ منصوب ہوگا لیکن لام حرف جر مقدر مانا جائے گا. جیسے ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا تعدیباً، ادب سکھلانے کے لیے. اس کی اصل کیا بنے گی؟ ضربتہ للتعدیب. اور قعدت عن الحرب جبنن کی اصل بنے گی قعدت عن الحرب للجبن. حاربت شجاعتاً، میں نے لڑا، شجاعتاً بہادری کے سبب سے، یعنی بہادری پائے جانے کی وجہ سے. ایک مثال یہ بھی ہے. تو اب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں کہہ رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوب ہوتا ہے لام حرف جر کی مقدر ماننے کی وجہ سے. اگر لام حرف جر مقدر نہ ہو بلکہ مذکور ہو، ذکر کر دیا جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے، اور دیگر نحو کی کتابوں میں یہ وضاحت ہے کہ اگر لام مذکور ہو تو بھی وہ مفعول لہ ہوگا، لیکن لفظاً مجرور ہوگا، منصوب نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہاں کہہ رہے ہیں لام مقدر ہے تو منصوب ہوگا. تو اگر لام مذکور ہو جائے، لام کو ذکر کر دیا جائے، تو پھر اگر لام کو ذکر کر دیا جائے تو پھر وہ مجرور ہوگا. محلاً، لفظوں میں مذکور ہے لام، تو وہ لفظ لفظاً مجرور ہوگا مفعول لہ، لیکن محلاً منصوب ہوگا، لیکن مفعول لہ ہوگا. جبکہ جمہور نحات، دوسرے نحات فرماتے ہیں، صاحب ہدایہ اور ہدایت النحو اور صاحب کافیہ کے علاوہ، کہ اگر لام مذکور ہے تو وہ مفعول لہ نہیں بنے گا. بہرحال تو صاحب کتاب نے کہا ہے وَيُنصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ، کہ لام کی تقدیر کی وجہ سے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی مفعول لہ میں لام کو مقدر ماننا ضروری ہے، تبھی وہ منصوب ہوگا. جیسے ضربتہ تعدیباً میں ہم نے تعدیباً سے پہلے لام، جیسے للتعدیبی. قعدت عن الحرب جبنن، جبنن سے پہلے للجبنی. وعند الزجاجی، اور امام زجاجی یہ نحو کے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ مصدر، وہ مصدر ہے، تقدیرہ ادبتہ تعدیباً وجبنت جبنن. مصدر ہے کا کیا مطلب ہے؟ مصدر تو ہے، یا مصدر کے معنی میں ہے، یہ تو ہے، لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفعول لہ یہ اصل میں مصدر ہے، اور مصدر اگر ہو اسی فعل کا تو مفعول مطلق بنتا ہے. اسی لیے انہوں نے اس کی تقدیر نکالی ہے کہ ضربتہ تعدیباً، تعدیباً سے پہلے ادبتہ فعل کو محذوف مانا جائے گا، اور کہا جائے گا ضربتہ میں نے اس کو مارا، کیوں مارا؟ ادبتہ تعدیباً. قعدت عن الحرب جبنن، میں جنگ سے بیٹھ گیا، کیوں بیٹھ گیا؟ جبنت جبنن، اس سے پہلے جبنت فعل کو محذوف مانا جائے گا. تو کیوں ایسا؟ اس لیے کہ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفعول لہ یہ اصل میں مصدر ہے، اور اگر اسی فعل کا مصدر ہو تو وہ مصدر مفعول مطلق بنتا ہے. تو اس اعتبار سے امام زجاج کے نزدیک مفاعل 5 نہیں بلکہ صرف کتنے ہو جائیں گے؟ 4. اس لیے کہ مفعول لہ اور مفعول مطلق کو وہ ایک شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، اور جب مصدر ہے تو مصدر اپنے ماقبل فعل کا لفظ عام معنی ہو تو وہ تو مفعول مطلق بنتا ہے. جب مفعول مطلق ہے تو اس کو الگ سے شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مصدر ہے، لیکن صاحب کتاب، صاحب ہدایت النحو، صاحب کافیہ اور دیگر لوگوں نے اس کو مستقل ایک مفعول مانا ہے، اور یہ مفعول لہ ہے. جمہور نحات کے نزدیک مفاعل 4 نہیں بلکہ 5 ہے. تو امام زجاج کے نزدیک مصدر ہے، اس کے اصل ادبتہ تعدیباً اور جبنت جبنن ہے. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. ہمارے آج کے سبق میں ہمیں 3 سوال حل کرنا ہے. سب سے پہلا سوال، مفعول لہ کی اصطلاحی تعریف کیجیے. دوسرا سوال، مفعول لہ کے لیے کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. تیسرا سوال، امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کا مفعول لہ کے متعلق کیا اختلاف ہے، تفصیل کے ساتھ مع مثال بیان کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.